ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ آج ہم گفتگو کریں گے ٹاپک آف دا ڈے میں قربانی کے مسائل کے حوالے سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے اسٹوڈیوز میں مہمانوں کو انوائٹ کروں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قابل احترام مفتی عبدالولی خان صاحب، عالم دین ہیں. ان کو ہم وارم ویلکم کریں گے. سر خوش آمدید، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دعائیں سر آپ کی. اچھا، قربانی کے مسائل کے حوالے سے سر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. تو جب یہ دن نزدیک آتے ہیں تو پھر ہم ہر سال جو کیا ہوتا ہے اس کو سوچتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے جانور خریدا تھا، پچھلے سال ہم نے یہ چیزیں کی تھیں جو ہم سے غلط ہو گئیں، وہ ہم نہ کریں. وہ ساری چیزوں کو ہم دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں. تو آج یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. آپ سے گزارش کروں، پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے، اگر کسی کے گھر والے اس کی طرف سے عید کی قربانی کر رہے ہوں اور وہ حج پر ہو تو کیا اسے عید کی اور قربانی بھی کرنی ہوگی، یعنی کہ دو علیحدہ قربانی کرنی ہوں گی اسے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں. یعنی حج کی 3 قسمیں ہیں. جی. ایک کو کہتے ہیں حج افراد. جی. اور حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع. تیسری قسم ہے حج قران. ٹھیک ہے. یہ متمتع حاجی اور قارن حاجی، ان کی ذمہ چونکہ انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں 2 عبادات سر انجام دی ہوتی ہے، یعنی عمرہ بھی کر لیا، عمرے کے بعد حج بھی کیا، تو ان کے ذمہ ہوتا ہے دم شکر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ایک ہی سفر میں 2 عبادات سر انجام پائیں تو دم یہ دیتے ہیں. اس کو دم شکر کہتے ہیں، دم تمتع کہتے ہیں، دم قران کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے. تینوں کا ذکر ہے. تینوں کا ذکر ہے. جی. تو جو حاجی مفرد ہے، جس نے حج افراد کیا ہے، جو میقات سے جاتا ہے اور صرف حج کی نیت کرتا ہے، احرام میں رہتا ہے، اور جب حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو حج کر لیتا ہے، عمرہ نہیں کر پاتا اس سلسلے میں، تو اس کی ذمہ وہاں پر کوئی دم شکر نہیں ہے. اچھا. تو وہاں جو حاجی متمتع اور حاجی قارن جانور ذبح کرتے ہیں، وہ قربانی کے جانور نہیں ہوتے، اسے ہدی کہتے ہیں یا اسے قربانی حرم کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. جس شخص نے فائدہ حاصل کیا عمرے کے ساتھ حج کی طرف، یعنی عمرہ کر کے پھر حج ادا کیا، تو اس کے ذمہ یہ ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ جو میسر ہو ہدی میں سے اسے وہ ذبح کرے. ٹھیک ہے. فَمَن لَمْ يَجِدْ، جس کے پاس استطاعت نہیں، یہ ہدی حرم اسے نہیں ملا، تو پھر کیا کرے؟ وہ 3 روزے رکھے حج میں. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ جب اذا رجعتم، 3 روزے وہاں پہ رکھنے ہیں اور 7 روزے جو ہیں جب واپس گھر آ جائے پھر رکھنے ہیں. اب ایک شخص ہے، اس نے دم تمتع دینا ہے، اس کے بعد کیا قربانی بھی دے گا اپنے وطن میں، اپنی جگہ میں، تو یہ قربانی بھی اس کی ذمہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس بارے میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے. میں وہ اختلاف کو بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو راجح بات ہے وہ ہم بیان کریں گے. یہ اہل علم میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حاجی مسافر ہوتا ہے اور مسافر کی ذمہ قربانی نہیں، ایک لہذا، اور جو حاجی مکے کے رہنے والے ہیں کہتے ہیں وہ مسافر نہیں ہوتے، ان کی ذمہ قربانی ہے.
یعنی جو اضحیہ جس کو کہتے ہیں، جو عید کی وجہ سے بندہ ادا کرتا ہے، ٹھیک، وہ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حاجی پر حاجی ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں ہے، وہ دم تمتع دے گا، دم شکر کے طور پر دے گا۔ اگر مفرد ہے تو پھر بھی اس کے ذمہ کوئی قربانی نہیں۔ جبکہ دیگر اہل علم، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ حاجی کی ذمہ یہ قربانی ہے، استحباباً ہے یا وجوباً ہے، وہ آپس میں ایک اور اختلاف ہے۔ جی، تو ہمارے خیال میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ حاجی کی ذمہ یہ قربانی ہے۔ دم شکر، دم تمتع الگ چیز ہے، اور قربانی جو ہے وہ الگ ہے، جسے اضحیہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں، اپنے شہر ملک میں یہ قربانی دے گا، سنتیت کے طور پر یا وجوب کے طور پر، جس طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تو قربانی الگ ہے، دم تمتع الگ ہے۔ بعض لوگ اس میں وہ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ قربانی جو قربانی حرم ہے، ہدی حرم ہے، دم تمتع ہے، دم قران، اسے یہ قربانی سمجھ کے کہتے ہیں میں نے تو قربانی کر لی۔ یعنی وہ مکس اپ ہو جاتا ہے، جی، وہ جی، ملا لیتے ہیں ہاں اس کو، جی، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، نہیں، ہاں ٹھیک جی۔ ہے۔ تو راجح یہی ہے کہ جو شخص حج پہ گیا ہے وہ، اور حج تمتع کیا یا حج قران کیا، وہاں پر وہ دم شکر ادا کرے گا، وہاں بھی اگر قربانی استطاعت، ہوگی۔ ہاں جی، وہ ہدی حرم ہے جو بھی، جی، اور یہاں پر بھی وہ کرے گا جب اس کی استطاعت ہو۔ اگر ادھر استطاعت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اس میں دو چیزیں آ گئیں سر، جیسے آپ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے ذرا ہم کھول کے بیان کر جی، لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ کرنا ضروری ہے، جیسے آپ نے فرمایا، اسکول آف تھاٹ دونوں ہیں، ایک طرف کہا جا رہا نہیں، ایک طرف کہا جا رہا کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے آپ وہاں پہ بھی قربان کریں جی، اور یہاں بھی کریں۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے، آپ نے وہاں پہ کر لی ہے، تو پھر یہاں پہ آپ بھلے نہ کریں اگر استطاعت نہیں ہے، یا پھر آپ اگر وہاں نہیں کرتے تو یہاں پہ کریں، یہ دونوں چیزیں۔ ہاں، وہاں پر اگر نہیں استطاعت نہیں ہے نا، جی، وہ دم شکر یا دم تمتع وہ واجب ہے، اچھا، وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، وہ تو کرے گا۔ ہاں، اگر وہاں پر بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کے عوض میں وہ 10 روزے رکھے گا، جی، جیسے 3 آپ دن نے وہاں فرمایا، 3 وہاں 7 یہاں پہ آ اور کے، وہ بھی پہلے ہی رکھے گا، یعنی کہ 6، 5 ذوالحجہ، 6 ذوالحجہ، 7 عید قربان سے پہلے 3۔ ہاں جی، ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اگلا سوال ہے جی، پوچھا گیا ہے کسی علاقے میں قربانی بہت مہنگی ہے، ویسے تو ہر جگہ ہی مہنگی ہے، جی، کہیں پہ بھی آج کل سستی نہیں ہے، یا مل نہیں رہی، تو کیا کسی دوسرے علاقے میں قربانی کرنے کے لیے رقم یا رقوم منتقل کی جا سکتی ہیں؟ اس میں تو یہ ہے نا کہ افضل اور اولا اور اعلیٰ تو یہی ہے کہ بندہ اپنی جگہ پہ، اپنے شہر پہ، وہاں پر قربانی کرے، اس کے گوشت میں سے کھائے اور اسی طرح دوسروں کو بھی کھلائے۔ لیکن اگر یہ قربانی مل بھی رہی ہو اس علاقے میں، اور کوئی وہ بھی مہنگائی کا سلسلہ بھی عذر نہ ہو کوئی، انہیں عذر نہ بھی ہو، جی، پھر بھی ایک بندہ کہتا ہے یار اس دفعہ میں نے قربانی فلاں علاقے میں کرنی ہے تاکہ وہاں کے غرباء مساکین کو فائدہ پہنچے، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر اس بنیاد پہ وہ کرتا ہے کہ یہاں پر تو قربانی مل نہیں رہی، تو اور میں نے قربانی کرنی ہے، یہ ایک وجیبہ ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے علی اختلاف الاقوال، تو میں یہ قربانی وہاں پہ کرتا ہوں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کوئی شریعت کی طرف سختی سے، نہیں ہے، کچھ رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ نہیں۔ اچھا، اس میں چند ایک چیزیں اور بھی شامل کیجئے پلیز۔ یہ بتائیے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس سال میں اپنے ان رشتہ داروں کے ہاں جا کے قربانی کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ تو میں بڑے سالوں سے کر رہا ہوں، تو وہ وہاں جا کے کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے گھر میں جا کے اگر قربانی کرتا ہے، اس کی ممانعت ہے کوئی؟ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب جو اس سوال میں جس طرح پوچھا گیا کہ رقم یا رقوم کی منتقلی وہ کی جا سکتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہاں پہ مہنگے مل رہے ہیں اور کہیں پہ سستے ملتے ہیں اگر، تو آپ جا سکتے ہیں، دین کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، آگے پوچھا گیا ہے عید کی قربانی کرے یا اپنے قریبی رشتہ دار کو علاج کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے سر، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہونے لگ گیا۔ آپ اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالیے گا کہ عید کی قربانی کرے یا اپنے قریبی رشتہ دار کو علاج کے لیے قربانی کی رقم دے دے، کیا کرنا چاہیے ایسا؟ اس میں ساتھ یہ بھی جوڑ لیجئے گا، جیسا اکثر ہم کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم قربانی نہیں کر رہے، ہم کسی کا علاج کرا رہے ہیں، جیسے اس میں پوچھا قربانی نہیں کر رہے، اس رقم سے ہم کسی کو کوئی چیز بنوا کے دے رہے ہیں، ثواب کا کوئی اور ذریعہ کرنا چاہ رہے ہیں،
کیا یہ سوچ درست ہے؟ تفصیلاً بتائیں پلیز۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے، یہ خون بہانا یہ بھی مقصود ہے، جانور ذبح کرنا بھی مقصود ہے، اور اسے خود کھانا کھلانا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے دین کے اندر اس کا حکم آیا ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب اس بنیاد پر یہ کرنا کہ اس دفعہ ہم نے قربانی کے پیسوں سے کسی کو کام شروع کرانا ہے، کسی کو اور کام کرنا ہے، یا ویسے ہی اس کی مدد کرنی ہے، یہ سوچ سراسر نادرست ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے جو موارد ہوتے ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس کے لیے شریعت نے عام صدقے کا حکم دیا ہے، عام خیرات کا حکم دیا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرو۔ اچھا، کسی کو کام شروع کرانا ہے تو قربانی کے پیسے ہی اس کے لیے رکھے ہیں، اس کو اور پیسے دے دو، کوئی تعاون کر کے اس کے لیے اور سلسلہ چلاؤ۔ اب جو متعین سوال ہے نا کہ ایک طرف بیمار ہے، رشتہ دار ہے، بیمار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، اس کے علاج کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور ایک طرف قربانی ہے، آپ علاج اس کا کوئی ذریعہ بن بھی نہیں رہا، نہ حکومت کر رہی ہے، نہ اس کے اپنے جو رشتہ دار ہیں، حالات مواقف نہیں ہیں اس کے۔ تو اس صورت میں یہ دونوں اعمال نیکی کے اعمال ہیں۔ اس میں اہل علم نے یہ بتایا ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے، کہ اگر اس صورت میں ہم اس بیمار کا علاج کر دیں تو یہ اولا ہے بنسبت اس کے کہ ہم قربانی کریں۔ متفق ہیں اس پر علماء کرام۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قربانی سنت موقدہ ہے، اور اس بندے کا علاج جو ہے یہ واجب کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ آپ پر متعین ہو گیا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا پڑوسی ہے، کوئی اور علاج کرنے والا ہے نہیں، تو اب بنسبت اس کے کہ ہم قربانی کریں، ہم اس کو پیسے دے دیں، یہ جواز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں جی ہاں یہ کیا جا سکتا ہے، ہاں جی، صورتحال یہ ہے، اس میں اجازت ہے، اس میں اجازت، باقی صورتوں میں نہیں کہ سب آپ کا یہ کام کر لیا جائے۔ اور ویسے بھی سر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف عید قربان کا انتظار کرتے ہیں، وہ گوشت صرف سال کے اسی حصے میں کھا سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، حالات وہ نہیں ہیں، مہنگائی آپ کو پتہ ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تعاون کرتے غریب کا فلان کا، یہ گوشت کے ذریعے سے جو تعاون کیا جا سکتا ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے نہیں۔ پیسے تو ایک شخص کو مل جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، بچوں پہ نہ خرچ کرے، بیوی پہ نہ خرچ کرے، لیکن اگر آپ نے قربانی کی اور اس پڑوسی کے گھر کافی سارا گوشت بھیج دیا تو وہ آگے فروخت تو نہیں کر سکتا، انہوں نے کیا کرنا، پکانا ہی ہے، تو جب پکائے گا تو وہ اس کی بیوی کھائے گی، بچے کھائیں گے اور سارے گھر والے کھائیں گے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ بات تو سچ ہے لیکن کڑوی ہے سر، ایسی بھی روایات ہمارے یہاں پہ پنپ رہی ہیں، ہمارے سامعین ناظرین اس چیز کو بڑی اچھی طرح فالو بھی کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ معاشرہ ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی تعداد اچھے لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، کبھی برے لوگوں کی تعداد اس موقع یا بات کے حوالے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی سر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ لوگوں نے گوشت اکٹھا کر کے باقاعدہ بیچا ہے، اور پھر وہی گوشت بعد میں مختلف جگہوں پہ پکوان میں لوگوں نے ہوٹلز میں کچھ عرصے بعد، کچھ ہفتوں بعد استعمال کیا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ عید کا گوشت وہ گوشت ہے جو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک سال بعد کھانے کو نصیب ہوگا گوشت، جو سال بھر نہیں خرید سکتے۔ ایک کویسچن اور سر یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ عید قربان کے پیسوں کو، جس طرح ابھی یہ ہم نے ثواب کا ایک کام، نیکی کا کام ہے کسی کی زندگی صحت کے لیے، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج پہ بار بار اللہ نے استطاعت دی ہے، جاتے ہیں روٹین میں، ہر سال جاتے ہیں، ان کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے سال یہ حج پہ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے بار بار نہ جائیں، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، کوئی نیکی کا کام کر دیں، کسی کے گھر کے حالات ٹھیک کروا دیں۔ کیا یہ سوچ بھی درست ہے؟ یہ سوچنا، اس کے اندر تفصیل ہے۔ جی، تفصیل یہ ہے کہ اگر اضطرار کی حالت ہے، ہنگامی حالت جس کو کہتے ہیں، یہ ہے، غربت بہت بڑھ چکی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا بھوک کی وجہ سے شدت میں ہے، سختی میں ہے، تو ایسی صورت میں نفلی حج کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا یہی موقف ہے کہ جب صورتحال یہ ہو، اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے، غریب ہیں، وہ بھی زندگی جی رہے ہیں
اور وہ اس حج کے پیسوں سے کوئی بڑی تبدیلی آئے گی نہیں. تو حج ایک مستقل عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، یہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کر لیا کرو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں فقر کو، غربت کو اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی جو ہے وہ لوہے کی زنگ کو. تو یہ خود ایک مقصود ہے. لہذا اس کے اندر یہ جو سوچ ہے کہ عام صدقہ بھی ادھر کر لیا کرو، وہ نہیں. حالانکہ صدقے کے بہت سے موارد ہیں، بہت سے ذرائع ہیں. یہ زکوٰۃ کے متعلق تم یہ کہو کہ ان غریبوں کے ساتھ مدد کرو. جی. ان لوگوں کو یہ چیزیں، یہ غریب اور یا بیمار لوگ، یہ صرف ان مواقع پہ یاد آتے ہیں جب حج کا موقع ہوتا ہے یا قربانی کا موقع ہوتا ہے. لیکن جب اپنی انہوں نے شادی کرانی ہوتی ہے اور شادی پر جو اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، فضول اخراجات، وہاں پر پھر غریب یاد ہی نہیں رہتا. اچھا موبائل خرید رہے ہوتے ہیں، جو موبائل 20-30 ہزار کا موبائل جو ہے نا جو کام کرتا ہے، وہ جو ہے نا وہ چھوڑ کے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا موبائل وہ خریدتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو، تو وہی 2 لاکھ روپے تم کسی غریب کو دے دو. وہ ایسے نہیں کرتے. جی ٹھیک. اگلا سوال ہے، 2 الگ الگ گھروں میں رہنے والے بھائی ایک قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کی 2 صورتیں ہیں نا. ایک صورت یہ ہے کہ گائے خرید لی ہے اور اس کے اندر حصے انہوں نے ڈالے ہیں. اس بھائی کا بھی حصہ ہے، اس بھائی کا بھی حصہ ہے. یہ بھائی ہوں یا اجنبی ہوں. جی ٹھیک جیسا مساجد میں ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جانور ایک ہے، مثلا دمبا ہے، بکرا، چھترا یہ ہے، اور اس کے اندر 2 بھائی شریک ہوتے ہیں. نہیں، اس میں شریک نہیں ہو سکتے. وہ صورت یہ ہے کہ ایک بکرا یا ایک حصہ پورے گھر سے کافی ہو جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ باپ ہے جو ولی ہے، سربراہ ہے، وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے ایک قربانی کرے گا تو یہ سب کے لیے کفایت کر جائے گا. باپ ہے. اب باپ کے 10 بیٹے ہیں اور ان کی آگے اولاد بھی ہے، بہویں ہیں، سب کچھ ہے. وہ باپ ایک قربانی کرتا ہے اور تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ سلسلہ نہیں ہے، یہ باپ نہیں ہے، یہ بھائی بھی الگ ہے، یہ بھی الگ ہے، یا اکٹھے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب خود یہ باپ ہے، خود ایک ولی اور سرپرست ہیں اپنے اپنے گھروں کے، یہ الگ قربانی کریں گے، وہ الگ کریں گے. یہ ان کے دن ان کے حصے الگ بڑا کھل کے آپ نے بڑا واضح بیان کیا کہ کوئی ابہام رہ نہیں گیا اس میں. اب بات بڑی کھلی ہے کہ اگر آپ ایک گھر کے خود کفیل ہیں، اس خاندان کے خود آپ سربراہ ہیں، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، تو آپ اکیلے قربانی کریں گے. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بندہ جو ہوتا تھا یضحی عنہ وعن اہل بیتہ بشاۃ واحدہ، او کما قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے ایک بکری، چھترا، بکرا یہ ذبح قربان کرتے ہیں. یعنی 2 الگ الگ گھروں میں رہنے والے یا ایک ہی گھر میں 2 علیحدہ علیحدہ خاندان رہنے والے بھائی وہ مل کے ایک قربانی نہیں کر سکتے. چھوٹے جانور میں، چھوٹے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے. چھوٹے جانور اگر کرنے ہیں تو الگ الگ کرنے ہوں گے ہر فیملی کی طرف سے علیحدہ، اور اگر بڑا جانور ہے تو پھر اس میں آپ دوسروں کو بھی شامل وہ حصہ کر سکتے ہیں، یا آپ دونوں مل کے بھی سارے حصے آپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کیجیے گا کہ جس طرح بکرے کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ ایک شخص کر سکتا ہے اور باقی سارے خاندان کے لیے وہ کافی ہے. جس طرح ہم اونٹ، گائے، بیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں 7 حصے ہیں، 7 لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ایک شخص بھی اپنی طرف سے کر سکتا ہے. کیا 2 یا 3 4 5 لوگ بھی کر سکتے ہیں اگر 7 پورے نہ ہوں؟ کتنے میکسیمم لوگ شامل ہوں اس میں، یا منیمم کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ؟ یہ نا لوگ اس حوالے سے نا وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں گائے میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں لہذا 7 ہی ہوں گے، اور 5 4 3 یہ نہیں شریک ہو سکتے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص گائے خریدے، ایک ہی بندہ اپنی طرف سے قربان کرے، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ ہے اور یہ کامل قربانی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. ان سب سے افضل قربانی تو یہ ہے کہ ایک ہی بندہ اونٹ قربان کرے. دوسرے نمبر پہ افضل قربانی پھر گائے کی ہے کہ ایک ہی طرف سے وہ قربانی ہو.
پھر اس کے بعد افضل قربانی دمبے چھترے بکرے کی ہے. اچھا اس کے بعد پھر اونٹ میں حصہ، پھر گائے میں حصہ یہ آ جاتا ہے. تو گائے میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 6 بندے شریک ہو سکتے ہیں، ان کو پھر 6 حصے کریں گے. اور اسی طرح 5 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 4 3 2 جتنے بندے شریک ہوں گے اتنے حصے کر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا. یعنی مسئلہ کوئی نہیں، ہم بنا لیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے. جو میں سمجھ پایا سیدھی سی بات ہے کہ اگر 7 حصے ہیں اور 2 لوگ شامل ہو گئے، ان 7 کو 2 حصوں میں 2 لوگوں میں ڈیوائڈ کر لیں، ان کے پاس 3.5 آ جائے گا. ایسے ہوگا. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر 2 لوگ بھی کریں 3.5 نہیں ہوگا، وہ اس میں وہ نہیں ہوتا، کسر نہیں ہے، کسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر ایسے ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں 4 حصے لینا چاہتا ہوں، ایک والد کے لیے، ایک ماں کے لیے، دوسرے، تو وہ 4 حصے لے گا، دوسرا بندہ 3 لے لے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک حصے کو آدھا تقسیم کر دے. اچھا پھر یہ ہو سکتا ہے 4-3 ہو سکتا ہے، 2-5 ہو سکتا ہے. ہاں 2-5 بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یعنی 3 بندے، 1-6 بھی ہو سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنی رقم اس میں شامل کر رہا ہے. لیکن یہ اگر ایک بندہ ایک ہی قربانی کرتا ہے سب سے افضل ہے. وہ سب سے ہاں جی، ایک گائے ہے بس، وہ بندہ کہتا ہے میری طرف سے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ 2 لوگ نہیں کر سکتے، 3 لوگ نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ 7 ہوں تو ہی قربانی ہوگی. ہم نے واضح کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ عید کی قربانی میں بیٹے اور بیٹی کے عقیقے کی نیت سے ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بھی نا اہل علم کے ہاں تھوڑا سا اختلافی ہے. جی. ہمارے بعض مسالک والے یا مذاہب والے، مثلا امام صاحب رحمہ اللہ، ان کے جو ہیں پیروکار، ان کا یہ خیال ہے کہ گائے بندہ خریدے تو اس میں جو ہے قربانی کی نیت بھی کر لے، دوسری طرف بیٹے بیٹی کے عقیقے کی بھی نیت کر لے. جی. تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے ان کی طرف سے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں یا سنت میں، صحابہ کے تعامل میں ایسی بات نہیں ملتی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اونٹ کو عقیقے میں ذبح کرنے کے متعلق، انہوں نے صاف یہ جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا ہے کہ عن الغلام شاتان و عن الجاریت شاتن، جو لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 شات ہیں اور جو لڑکی ہے اس کی طرف سے 1 شات ہے. شات کا اطلاق ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں بکری، لیکن شات کا اطلاق ہوتا ہے بکرے پر، چھترے پر، دمبے پر، بھیڑ پر، بکری پر، مذکر پہ نہیں، مذکر مؤنث، لیکن وہ کیا ہو، بھیڑ کے نسل سے ہو، بکری کے نسل سے ہو. خود بکری کو بھی شات کہتے ہیں، بھیڑ کو بھی شات کہتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، دونوں کو شامل. لیکن جانور یہ ہیں بکرا بکری. ہاں جی ہاں جی، یہ جو عقیقے میں ہے صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا شاتان عن الغلام شاتان. تو یہ بتا دیا ہے. اب شات کا اطلاق بھینس پہ نہیں ہوتا، گائے پہ نہیں ہوتا. تو ہم اپنی طرف سے کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ائمہ کا ایک اجتہاد تھا جو کہ حق کو نہیں پہنچا تھا، مصیب نہیں تھے اس بارے میں. لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں نا ایک جان، ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے ایک جان کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے. تو اب ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں اور اس میں کئی حصے ڈالتے ہیں. That makes sense. تو جان ایک ہے اور ہم نے اسے کتنے 7 جانیں بنا دی. 7 جانیں بنا دی. یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک جس طرح لڑکے کے لیے 2 جانیں اور لڑکی کے لیے 1 جان. تو آپ کی نظر میں 2 بکرے ہونے چاہیے، 2 بکرے، گائے میں حصہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں اس کے لیے تو نص موجود ہے، دلیل موجود ہے. اللہ کے نبی نے بتا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کی صورت میں 7 بندے ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں. وہ تو بتا دیے. عقیقے کے بارے میں ایسی کوئی روایت آئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا اب جو مسائل ہیں اس میں، عام طور پر جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں، آپ اور میں جاتے ہیں یا عام لوگ ہمارے دیکھنے سننے والے جاتے ہیں، تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس پہ بھی تھوڑی گفتگو ہو جائے تاکہ یہ مسائل بھی سامنے آ جائیں. ہم اگر قربانی کا جانور خریدنے جائیں سر، تو ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر جانور قربانی کے لحاظ سے خریدنا چاہیے؟
اس سلسلے میں تو جو حدیث آئی ہے ابو داؤد شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں بہت واضح اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی وہ قربانی کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی وہ گائے ہیں، اونٹ ہے اور اسی طرح بھیڑ بکری ہے، جی لیکن اس جنس میں ہونے کے باوجود ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جی تو اس میں 4 بتا دیے۔ ایک وہ جانور جو بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، بالکل ہاں جی، بیمار ہے، جی، بالکل صحیح سلامت ہے لیکن موٹا بیمار ہے۔ تازہ ہے، بیمار ہے، اچھا، اور بین مرضھا، اس کی بیماری واضح ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے، اس کے سامنے گھاس ڈالو تو وہ گھاس نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیمار ہے، تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں قربانی 3 دن یا 4 دن ہے تو بندہ اس کا علاج کرائے، ٹھیک ہو جائے، آخری دن بھی اس کی قربانی، یا بندے کو پتہ نہ چلے یہ بیمار ہے اور وہ قربان ہو گیا، وہ ایک تو الگ بات ہے۔ وہ تو بے خبری ہے۔ جی، اچھا، ایک بین، پھر وہ ہے کہ وہ جانور جو عوراء ہے، بین عورھا، یعنی کانا جانور، جس کا کانا پن جو ہے ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں جی، اس یعنی دونوں آنکھیں صحیح ہونی چاہیے، اگر ایک آنکھ صحیح ہے دوسری آنکھ صحیح نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اور العرجا بین عرجھا، وہ جانور جو لنگڑا ہے، لنگڑا کے چلتا۔ ہاں جی، اور لنگڑا پن اس کا ظاہر ہے، بالکل یعنی چل رہا ہے، بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ لنگڑا ہے، اس کی بھی جو ہے نا قربانی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور جو بالکل لاغر ہے اور اس کے ہڈیوں میں وہ مغز اور گودا ہے ہی نہیں، اتنا لاغر ہو چکا ہے، تو یہ جو ہے یہ 4 قسم کے جو جانور ہیں ان کی قربانی بالکل نہیں جائز، یہ تو باقاعدہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں مزید جو عیوب ہیں وہ عیب ہے، لیکن اس کی وجہ سے قربانی کی افضلیت میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ مثلا وہ کان اس کا چیرا گیا ہے، اکثر ہوتا ہے، ہاں جی، سوراخ ہم ہوتا ہے، دمبے خریدتے ہاں ہیں جی، تو نشانی لگائی ہاں ہوتی جی، ہے اس کو، وہ ان لوگوں نے اپنے طور پر نا کہ نشان علم ہو جائے، مکس نہ ہو جائے، پتہ چلے، تو وہ ایک نشان لگاتے ہیں، تو سوراخ ہو گیا ہے، جی بالکل، دم کٹ گیا ہے، سینگ جو ہے وہ نکل گیا ہے، کٹ گیا ہے، تو ایسے جو جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی درست ہے، لیکن اگر ایسی جانور کے بجائے بالکل صحیح سالم ہر لحاظ سے بغیر وہ مل نقص کے جائے، لیا جائے۔ وہ مل جائے تو یہ زیادہ اولا ہے۔ اچھا، میں نے پچھلی دفعہ دیکھا، بلکہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، کہ ایک بکرا جو بالکل صحت مند تھا، چست تھا، توانا تھا، پلا اچھا ہوا تھا، ہائٹ بلڈ اچھی تھی، لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ کے ٹھیک ہو چکی تھی، نہ وہ لمپ کرتا تھا نہ لنگڑاتا تھا۔ لوگ وہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، بحث ہو رہی تھی کہ کچھ کا کہنا تھا بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، صرف ٹانگ ٹیڑھی ہو کے سیدھی، یعنی کہ وہ تھوڑا سا اس میں ایج تھا، لیکن نہ وہ لنگڑاتا تھا نہ کچھ کا کہنا تھا قربانی جائز ہے، کچھ کا کہنا تھا نہیں جائز۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، جو صورتحال آپ نے بتائی ہے یہ تو اب ٹھیک ہو گیا ہے، جی، اور وہ معمولی جو ہے تھوڑا بہت جو لنگڑا پن ہوتا ہے وہ ایک قدرتی طور پہ ہی ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو لیکن اس وہ کی ٹانگ ٹھیک ہو ہاں چکی جی، تھی اس ہاں جی، قربانی اس کی جائز۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگلا کویسچن ہے کہ حج اور عید کی قربانی کے لیے جانور کی عمر کتنی ضروری ہے؟ اونٹ، گائے، بیل، بکری، بکرا، اس کے لیے فرما دیجیے، اور پھر چھترے پہ بھی آئیں گے ہم، دمبے پہ۔ جی، مسئلہ تو یہ ہے کہ جانور کے لیے مسنہ لفظ بولا جاتا ہے، مسنہ ہو، جی، پھر ہر مختلف جانوروں کا مسنہ ہونا مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا بکرا ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مسنہ یعنی 2 دانت کا، نہیں، دودھ کے دانت جس کے ٹوٹ گئے، نہیں، مسنہ ایک نام ہے، جی، اور اس کو 2 طرح سے اس کا مطلب بیان کی جاتا ہے۔ مسنہ یعنی وہ جانور جس نے دودھ والے دانت گرا دیے ہیں، گرا دی ہوں، ٹھیک ہے، اسن یسن، ٹھیک ہے، اس سے اسم فاعل کا صیغہ بنتا ہے مسنہ، یعنی یہ سلب، یہ حمزہ سلب کے لیے ہے، کیا مطلب کہ وہ جانور جس نے اسنان کو، اپنے دانتوں کو سلب کر لیا ہے، دودھ کے دانت توڑ دیے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ مسنہ، تو اس کی عموماً کب، کتنی عمر میں یہ مسنہ بنتا ہے؟ تو یہ جو بکرا ہوتا ہے نا، بکرا، چھترا، بھیڑ، دمبا وغیرہ، یہ 1 سال مکمل ہو جائے، دوسرا سال شروع ہو جائے تو اس وقت یہ دودھ والے دانت گرا دیتا ہے
اور نئے دانت جو ہے وہ اس کے نکل آتے ہیں، تو دوندا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چوگا بھی ہو جاتا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے سال میں چلتا رہتا ہے، یعنی دوسرے سال میں جب دوندا ہو جائے مسنہ، دودھ کے دانت گرا دیں پلیز آگے بتائیے گائے۔ اچھا، تو بعض لوگ عمر کا لحاظ کرتے ہیں، عام طور پر فقہا وہ عمر کا کہتے ہیں کہ جب 1 سال کا ہے، دوسرا سال شروع ہو گیا بکرے چھترے میں، اب اس کی قربانی لگتی ہے، لیکن راجح اس بارے میں یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ ہے، یہ ایک تاجر لاتا ہے کسی دوسرے شہر سے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کو خود نہیں تو اس کے لیے جو بڑی نشانی یہ دانت ہی تو ہے، اور دانتوں کو بھی یہ ظالم کیا کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، خود ہی نکال لیتے ہیں۔ تو اور پھر ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے نقلی دانت جو ہے نا لگا دیے ہیں، وہ اندھیرے میں یا کس میں، بندہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مسنہ وہ دودھ والے دانت گرا دیے ہیں، نئے دانت نکل آئے ہیں، تو یہ قربانی کے قابل ہے، یا نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی۔ اچھا، جو یہ تو کس کے بارے میں ہوا، بکرے کے متعلق، چھترے کے متعلق، دمبے کے متعلق، اور جو گائے ہے وہ 2 سال اس کے پوری ہو جائے، تیسرا سال شروع ہو گیا ہے، اور جو اونٹ ہے اس کے 4 سال پورے ہو جائے، 4 سال پوری ہو گئے، 5ویں سال میں وہ لگ چکا ہے، یہ ہے، یعنی کہ سارے 2 دانت کے معاملات ہیں۔ 2 دانت کا۔ اچھا سر، کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے، جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں چھترے کے حوالے سے، دمبے کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ اس کی بلڈ اتنی ہو، جسامت اتنی ہو کہ وہ لگے باقاعدہ قربانی کے مطابق سال سے اوپر ہو چکا ہے، 1.5 سال کو، لیکن ہو وہ کھیرا جس کے دانت ابھی دودھ کے گرے نہ ہوں۔ اب اس میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ کر سکتے ہیں، ایک کہا جاتا ہے نہیں کر سکتے، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ اس بارے میں ہم تو آسانی کی طرف ہی جاتے ہیں، اور اس کا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ جانور ہی ذبح کرو، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، اگر تنگی ہو جائے، وہ مسنہ جانور مل نہیں رہا یا پیسے اتنے نہیں ہیں، تو پھر تم ظأن، جزع من الظأن، یعنی دمبے چھترے میں سے جو کھیرا ہے اس کو بھی تم ذبح کر سکتے ہو۔ اس کے یہ تو شرط کے طور پر ہے، نہ ملے تو پھر کر سکتے ہو۔ دیگر عموم جو جمہور علماء ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عام حکم ہے، اب اس کو یعنی جو جزع من الظأن ہے، کھیرا ہے، بکرے میں سے نہیں بلکہ چھترے میں سے یا دمبے میں سے، اچھا جی، یہ بھیڑ کے نسل میں سے، وہ 6 ماہ سے اس کی عمر زیادہ ہو نا، اور سال جیسا لگتا ہو، تو اس کی قربانی درست ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خصی مینڈھے کیا کرتے تھے، تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ خصی جانور نہیں کیا جانا چاہیے، جبکہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم کرتے ہیں، جس طرح میں روٹین میں اگر جاؤں جانور لینے، بکروں، مینڈوں یا دمبا، اس حوالے سے میں کر لیتا ہوں۔ تو آپ فرمائیے کیا یہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ جو ہماری فہم کے مطابق بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جائز ہے، خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ جانور کو خصی کرنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کے بارے میں راجح یہی ہے کہ یہ اولا عمل نہیں ہے، ہاں کوئی مقصد ہو، اس مقصد کے تحت بندہ کرے تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ باقی خصی جانور کی قربانی بھی درست ہے، غیر خصی کی تو درست ہے، اس بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کو خصی کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے گوشت میں وہ کچھ کیا لذت آ جائے، اور وہ جو ترشی قسم کی ہوتی ہے، صحت مند جانور رہے، وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جو اس جانور کو خصی نہ کیا گیا ہو تو اس کی گوشت کھانے کے وقت نہ کوئی ایک سمیل سی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تو باقاعدہ بہت بڑے فارم بنائے جاتے ہیں کہ سال بھر میں محنت کرنے کے بعد، ان کو خصی کرنے کے بعد، ان کو باقاعدہ اچھا ویل بلڈ کرنے کے بعد عید قربان پہ فروخت کرنے کے لیے بھی یا پالے بھی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائے گا کہ عید کی قربانی کس پر فرض ہوتی ہے، اور کیا اس کے لیے مرد ہونا شرط ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو قربانی ہے نا، اختلاف تو اس میں ہے کہ یہ واجب ہے یا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تو دونوں اقوال ملتے ہیں، دلائل بھی ایسے ہی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص گنجائش پائے
وہ ساتھ فراخی پائے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مسلح عیدگاہ میں وہ حاضر نہ ہو، یہ بڑی سخت وعید ہے کہ وہ نہ آئے۔ اس سے اہل علم نے وجوب معلوم کیا ہے کہ یہ واجب ہے، اس لیے کہ اتنی سخت وعید اس کو دی جاتی ہے کہ ہمارے مصلے میں عیدگاہ میں آپ نے آنا نہیں ہے، کیونکہ گنجائش ہونے کے باوجود، فراخی ہونے کے باوجود تم نے قربانی نہیں کی۔ اچھا، دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ موقوف حدیث ہے، اور صحابہ، بعض صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، وہ باوجود فراخی کے نہیں کی، تو اس سے پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم سنت مؤکدہ تو ہے، لہذا اس سے بندہ نہیں وہ چاہیے، یعنی محروم نہیں رہنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے جب استطاعت اللہ نے دی ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو آپ نے مرد عورت کے متعلق کہی، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اخراجات کی جو ذمہ داری ہے نا، انفاق یا اخراجات وغیرہ، یہ اللہ نے مرد کو مجبور کیا ہے، مرد کو مکلف بنایا ہے کہ وہ قربانی کرے گا اور اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اہل کو وہ کھلائے گا، ذمہ داری اس کی ہے، یعنی جو تکلیف ہے، جو مکلفیت ہے اور جو ذمہ داری اور مسئولیت ہے وہ مرد کی ہے، مرد کی طرف سے۔ اچھا، عورت کی یہ مسئولیت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے معاف رکھا ہے۔ ہاں، ایک عورت اپنی طرف سے وہ قربانی کرنا چاہتی ہے تو نیکی ہے، کرے، یا شوہر اس کا اپنی بیگم کی جانب سے کرنا چاہتے ہیں تو ثواب ہے، ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی عبدالولی خان صاحب معروف عالمدین، آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ اب دیکھیں جی، ہم نے گفتگو کی کہ قربانی کے مسائل کیا ہیں، جانور کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، ہم پہ کیا لازم ہوتا ہے، اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا کیا کام اس کے ساتھ کرنے ضروری ہیں کہ قربانی کے ساتھ یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیں، اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو کیا کر کے ہم قربانی کے ان درجات کو پا سکتے ہیں، اس ثواب کو پا سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، دین اسلام ہمیں ہر طرح کی سہولت دیتا ہے، ہمیں صرف جستجو کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جیسے میں کوشش کرتا ہوں، جیسے آپ بھی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کویسچنز بھیجتے ہیں، چیزیں پوچھتے ہیں، تو یہ سب اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ جاتے جاتے میں بس یہ بریک سے پہلے کہتا جاؤں گا کہ تو نے سمجھا ہی نہیں فلسفہ قربانی، نفس سرکش پر چھری پھیر، تو نے سمجھا ہی نہیں فلسفہ قربانی، نفس سرکش پر چھری پھیر، اسے زمین میں گاڑ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔